بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ حرم مکی میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ عید کی نماز۔ سخت احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے حرم مکی میں اتوار کو عید کی نماز ادا کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے نماز عید کی امامت کے بعد خطبہ دیا۔ مسجد الحرام کو کرونا وائرس سے پاک رکھنے اور عوام الناس کی سلامتی کے لیے حرم میں نمازیوں کی شرکت معطل رکھی گئی۔ خطبہ دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید نے کرونا وائرس سے رونما ہونے والے اسباق پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ننھی مخلوق جو مجرد آنکھ سے دیکھی بھی نہیں جاتی، مادہ پرست انسان کی بے بسی ظاہر کر رہی ہے۔ جن ممالک نے اسباب اختیار کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہیں، جبکہ جنہوں نے تساہل سے کام لیا انہوں نے اپنے عوام کی بڑی تعداد کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ 5 ٹن منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب میں رمضان کے دوران 5 ٹن منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سرحدی فورسز کے ترجمان لیفٹیننٹ مسفر بن غنام القرینی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی بحری سرحدوں سمیت جنوبی بری سرحد کی دراندازی اور منشیات سمگل کرنے کی کوشش کرنے والے 174 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے مجموعی طور پر 3 ٹن 288 کلو گرام چرس جبکہ 2 ٹن 40 کلو گات نشاور پودا ضبط کیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان میں 71 یمنی، 54 سعودی، 43 ایتھوپی اور 6 صومالی ہیں۔ انہیں ضابطے کی کارروائی کے بعد محکمہ استرداد منشیات کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ سمگلروں کی گرفتاری کے بعد واقعات میں مزاحمت بھی ہوئی، جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے سرحدی فورسز ہر وقت چوکس ہے اور دراندازی کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ وطن عزیز میں منشیات سمگل کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ ہمارے دشمن ہیں جن کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہیں ہوگی۔ سعودی شاہی محافظ 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کے سابق حکمرانوں کے ذاتی محافظ سعدی بن شنیبر 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعدی بن شنیبر سعودی عرب کے سابق کنگ خالد بن عبدالعزیز اور شاہ فہد بن عبدالعزیز کے محافظوں میں رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز ال سعود کے ذاتی محافظوں کے دستے میں بھی شامل ہوئے رہے۔ سعدی بن شنیبر کی خدمات کا دور 45 برس سے زیادہ عرصے کا ہے۔ وہ کم عمری میں ہی شاہی خاندان کے محافظوں میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کی تاریخ کے مختلف ادوار دیکھے تھے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعدی بن شنیبر نے 17 برس کی عمر میں روزگار کی تلاش میں دیہی علاقے سے شہر کا رخ کیا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ شاہی خاندان میں سعودی عرب کے فرمانرواؤں کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ وہ 17 برس کی عمر میں عسکری شعبے بالخصوص شاہی محافظین کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی وہ شاہ عبدالعزیز کے ذاتی محافظین میں شامل ہو گئے۔ وہ مملکت میں بانی شاہ عبدالعزیز کی وفات تک ان کے ساتھ رہے۔ سعدی بن شنیبر کو شاہ عبدالعزیز کے پوتوں کا بھی انتہائی اعتماد حاصل رہا۔ سعدی نے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے ساتھ کام کیا اور ان کی وفات تک ساتھ رہے۔ شاہ خالد کے تخت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سعدی کو ذاتی ساتھی بنا لیا۔ انہیں شاہ خالد بن عبدالعزیز کا بھرپور اعتماد حاصل تھا۔ شاہ خالد بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں بھی سعدی بن شنیبر پر شاہی خاندان کا اعتماد بدستور قائم رہا۔ شاہ فہد نے بھی سعدی کو ذاتی محافظ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا اور بیرونی دوروں پر بھی ہمراہ لے جاتے۔ اس طرح 45 برس تک خدمات انجام دینے کے بعد سعدی بن شنیبر نے شاہ فہد بن عبدالعزیز سے درخواست کی کہ عمر رسیدہ ہو جانے کے سبب وہ خدمات جاری نہیں رکھ سکتے، جس کے بعد انہیں خدمات سے رخصت دے دی گئی۔ بے گھر معمر خاتون کو فلیٹ مل گیا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے ریجنل ادارے نے الخبر شہر میں متروکہ بس میں رہنے والی معمر خاتون کو فلیٹ میں منتقل کر دیا۔ خاتون جو کہ الخبر کے علاقے العزیزیہ کے ایک گھر میں رہتی تھی، مگر کافی عرصے سے گھر کا کرایہ ادا نہ کرنے پر مالک مکان نے انہیں زبردستی گھر سے نکال دیا تھا۔ سعودی اخبار عکاظ کے مطابق مشرقی ریجن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ریجنل آفس میں خاتون کے بارے میں اطلاع ملی تو تفتیشی ٹیم کے اہلکار خاتون تک پہنچے
جو انتہائی مفلوک حال ہونے کی وجہ سے متروکہ بس کو اپنا مکان بنائے ہوئے تھی۔ سماجی بہبود کے ریجنل ڈائریکٹر خالد عبید نے بتایا کہ ٹیم نے معمر سعودی خاتون کو بس سے نکال کر فلاحی تنظیم کے ایک فلائٹ میں منتقل کر دیا۔ واضح ہے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے اس سے قبل بھی متعدد بے گھر سعودی افراد کو جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا اور وہ بحالت مجبوری سڑکوں کے کنارے یا باغوں میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے کو رہائش مہیا کی جا چکی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جوں ہی انہیں کسی بھی ایسے واقعے کے بارے میں اطلاع ملتی ہے تو فوری طور پر ادارے کی ٹیمیں ان حالات کا جائزہ لینے کے بعد سفارشات کے ساتھ اپنی رپورٹ ارسال کرتی ہیں، جس پر فوری طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر چالان۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض میں اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے پر متعدد دکانوں اور تجارتی اداروں کے چالان کیے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق تفتیشی ٹیمیں متعدد اداروں پر مشتمل تھیں، جن میں وزارت افرادی قوت، بلدیہ، فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی، شہری دفاع اور وزارت صحت کے اہلکار شامل تھے۔ تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ ہفتے 5 آپریشن کیے، جن میں قانون محنت اور اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 7 چالان کیے گئے۔ ٹیموں نے دیگر خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کیں، جن میں غیر معیاری خوراک، سٹوریج اور اپارٹمنٹ میں کی جانے والی قانون شکنی شامل تھی۔ تفتیشی ٹیم کے ریجنل ڈائریکٹر عبدالکریم اسیری نے بتایا کہ ریاض ریجن میں اشیاء خورد و نوش کی دکانوں اور کولڈ سٹوریج کے علاوہ گوداموں کا بھی دورہ کیا گیا، تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ موجودہ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاجر من مانی نہ کریں۔ دوسری جانب تفتیشی ادارے کے ریجنل ڈائریکٹر بدر الطیبی کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں کی مسلسل نگرانی کا عمل جاری ہے۔ ہمارا مقصد صارفین کے لیے بہتر اشیاء کی مناسب نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنانا ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً مارکیٹوں کے دورے کیے جاتے ہیں۔ سعودی معیشت میں بجٹ خسارہ پورا کرنے کی صلاحیت۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا ہے کہ دنیا بھر کو نئے کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بے پناہ معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تاہم سعودی عرب کی معیشت مستحکم ہے۔ ہم اس وبا سے پیدا ہونے والے بحران سے بخوبی نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر خزانہ نے عید الفطر کے موقع پر جاری بیان میں کہا کہ عید الفطر کے بابرکت موقع پر ہم ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو اس وبائی مرض کا سامنا ہے۔ ان حالات میں دنیا بھر کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، تاہم سعودی حکومت نے اس وبا کا سامنا انتہائی حوصلہ اور تدبر سے کیا۔ حکومت کے نزدیک اولین ترجیح شہریوں اور مقیمین کی سلامتی ہے، جسے مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کو ترجیح دینے کے ساتھ معاشی مسائل پر بھی بخوبی قابو پانے کے لیے مثالی اقدامات کرتے ہوئے معاشی طور پر متاثر ہونے والوں کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا، تاکہ انہیں ان مشکل حالات سے نکالا جا سکے۔ ویڈیو کالنگ کے ذریعے خاندان بھر کو عید مبارک۔ عید کے اجتماعات کے لیے سعودی عرب کے شہریوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، جس میں ویڈیو کالنگ سب سے اہم ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں بہت سے زیادہ خاندانوں نے اپنے پیاروں اور دیگر افراد کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے ویڈیو کالنگ اپلیکیشنز کا استعمال کیا گیا۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب میں 23 تا 27 مئی تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ رواں سال عید کے موقع پر بہت سی خاص روایات کو چھوڑنا پڑا ہے، کیونکہ وبائی مرض کے باعث پابندیوں نے تمام کنبوں کو گھر تک محدود رہنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں نے کنبے کے افراد اور پیاروں کو قریب لانے کے لیے ویڈیو کالز پر انحصار کرتے ہوئے عید کی مبارکباد دی ہے۔ عید الفطر وہ خاص موقع ہوتا ہے جب نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر ممالک میں بھی مسلمان نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں لوگ گھروں کے آس پاس لوبان کی خوشبو اور برقی قمقمے اور دیگر سجاوٹ کے ساتھ اس موقع پر خوشی مناتے ہیں۔ اس مرتبہ بہت سی سعودیوں نے لاک ڈاؤن کی مکمل پابندی کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہیں نکل رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کی روایات کو زندہ رکھنے والوں میں 27 سالہ محمد خیاط نے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ تلاش کیا ہے جو جدہ سے باہر رہتے ہیں۔ ایک مشہور ویڈیو کانفرنس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے کنبے کے افراد کے ساتھ
تفریحی مقابلہ کیا۔ انہوں نے آسان سوالات پر مبنی کوئز پروگرام شروع کیا ہے جس میں زندگی سے متعلق مختلف نوعیت کے سوالات رکھے گئے ہیں۔ جوابات کا صحیح اندازہ لگایا تو آپ جیت جائیں گے۔ یقینی جدہ کی بنیاد کب رکھی، یا میری دادی کا 17واں پوتا کون ہے؟ خیاط نے عرب نیوز کو عید کے پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ایسا اجتماع لطف اندوز ہے۔ عموماً ہمارے ہاں عید کی تقریبات میں گھر کے تمام افراد موجود نہیں ہوتے۔ بہت سے رشتہ دار مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ آن لائن اجتماع سب کے لیے بیک وقت جمع ہونے کا ایک بہت اچھا موقع ہے۔